فرمایا یتقون، تقوی والے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ میں نے رمضان شریف کے خطبے میں اس لفظ پر کافی بحث کی تھی، لفظ تقوی پر۔ ہمارے عام طور پر تقوی، پرہیزگار، متقی کا مطلب ہوتا ہے بندہ 5 ٹائم کا نمازی ہو، نیکی کرنے والا ہو، یہ مفہوم ہم لیتے ہیں عامت الناس۔ تو میں نے وضاحت کی تھی کہ عوام کے اعتبار سے یہ معنی ٹھیک ہے تقوی کا، کہ بھئی جو نمازی پرہیزی، عام طور پر ہم لفظ بولتے ہیں بھئی فلانا بندہ تو نمازی پرہیزی ہے۔ تقوی کا اصل معنی ہے بچنا۔ بچنا کہاں سے؟ ہر اس عمل سے، ہر اس بری بات سے، ہر اس برے کردار سے جس سے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پاک نبی نے منع کیا ہے، اس سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ شراب پینے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جو شراب نہ پیے گا وہ متقی ہے۔ بغیر نکاح کے جسمانی تعلقات سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جو اس سے بچے گا وہ متقی ہے۔ سود اور رشوت لینے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، چوری اور ڈکیتی سے منع کیا ہے، کسی کا حق مارنے سے منع کیا ہے، کسی کا قرضہ دبا جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، امانت میں خیانت کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ یہ ساری بد زبانی سے اور دوسرے مومنوں کی غیبت اور چغلی سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ ان گناہوں سے پیچھے ہٹنا، ان کی سے متنفر ہونا، ان سے دور رہنا، یہ برے اعمال نہ کرنا، اس کا نام ہے تقوی۔ تو جب بندہ شراب نہیں پیے گا، جب برائی نہیں کرے گا، جب رشوت اور سود کا کھانا نہیں کھائے گا، جب کسی غریب کا حق نہیں مارے گا، جب کسی کا قرضہ نہیں دبائے گا، جب امانت میں خیانت نہیں کرے گا، جب زبان سے دوسرے مسلمانوں کی غیبت اور چغلی نہیں کرے گا، تو لازمی نتیجے کے طور پر وہ بندہ وہ عمل کرے گا جو اللہ کو پسند ہے۔ پھر ہمیں وہ نظر آتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ بندہ پرہیزگار ہے، اس کے نتیجے میں پھر پرہیزگاری آتی ہے۔ تو اب جو آج کل کے یہ بنے ہوئے ہیں، ہاں جی، آج کل تو ایسے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ معافی دے، کہ جو کہتے ہیں کہ اب نماز روزے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس ہمارے پاس آ جاؤ تو تم جنت میں چلے جاؤ۔ اور ہماری عوام بھی ایسی ہے، یہ بھی مفت و مفت جنت میں جانے کے چکر میں نہ اللہ کے قریب آتے ہیں، نہ رسول اللہ کے قریب آتے ہیں۔ بہرحال میں نے واضح یہ کرنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں صاف ستھرے الفاظ میں بتا دیا کہ ولی ہوتا کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور فرامین عالیہ پر عمل کرتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی کہا جاتا ہے۔ اب اس ولی کی جو تعریف ہے، جو میرے اور آپ کے پیارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، جو بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، من عاد لی ولی، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے ولی کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ تو بے نماز اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، گناہ گار جو شریعت کا مخالف ہو وہ اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا، جو دین مبارک کا مذاق اڑائے وہ اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ قرآن، جو اب یہ ٹی وی والے بھی بعض اوقات دکھاتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، وہ جو پیر صاحب ہوتا ہے اسے پہلا کلمہ پوری طرح سے پڑھنا نہیں آتا، پوچھتے ہیں اچھا بابا جی آتا یاد سناؤ، آتا یاد تو للہ والصلوات، وہ ٹی وی والے پوچھتے ہیں سناؤ جی، تو وہ پیر صاحب کو آتا یاد نہیں آتا، اور ڈیرا اس کا آباد ہے، لاکھوں لوگ جاتے ہیں، لنگر کھاتے ہیں، پیٹ بھرتے ہیں، بابا جی زندہ باد۔ دین کی توہین ہو رہی ہے، دین کی تنقیص ہو رہی ہے، اس کی کسی کو پرواہ نہیں۔ جب خود بابے کو آتا یاد نہیں آتی تو وہاں جانے والوں کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں کہ ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ اصل میں رہبر شریعت اور پیر طریقت
یہ الفاظ ان کا مذاق بنا لیا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آؤ آل نبی کے غلاموں کو دیکھو ایمان سے، مصطفیٰ کریم کی جو آل ہے، حضور کے جو صحابہ ہیں، ان کے نوکروں کو دیکھو جو ان کے جانوروں کو پٹھے ڈالتے ہیں، جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں، جو ان کے ملازم ہیں، جو ان کے مزدور ہیں، وہ دنیا حدیث کے امام بنے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ جو سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، ان کے غلام ہیں نافع، ان کا نام ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں۔ تو ایک دن حضرت عبداللہ نے فرمایا نافع یار میں تمہیں آزاد نہ کر دوں، تم نے ساری عمر میری بڑی خدمت کی ہے، جوانی بھی میری خدمت میں گزاری ہے، تم غلام ہو تو میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، تم ایک آزاد انسان کی طرح۔ تو حضرت نافع جو بوڑھے ہو چکے تھے وہ زور زور سے چیخے مار کے رونے لگے اور ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگے نہیں 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 نہیں، مجھے آزاد نہ کرنا، مجھے اپنی غلامی میں رکھنا، آپ کی غلامی میں مجھے جتنی آزادی ملی ہے آزادوں کو اتنی نہیں، میں آپ کا غلام رہ کر، آپ کے اونٹوں کو چارہ ڈال کر، آپ کے گھر کے کام کر کے، کھیت کھلیان میں آپ کی محنت مزدوری کر کے میں پوری دنیا کے علم حدیث کے اماموں کا استاد بنا ہوا ہوں۔ اللہ اللہ، یہ ہیں پیر طریقت، یہ ہوتے ہیں رہبر شریعت۔